وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 56، درس نمبر 667. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ بعد اس کی اصلاح کے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے. سامعین اکرام، آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق سے بالکل جڑا ہوا ہے. یہ تقریباً 3 آیات ہیں، یہ اکٹھی ہیں. دو آیات 55 اور 56 یہ ایک ہی مضمون کے ہیں. جو ہم نے 55 نمبر آیت پڑھی اس میں بھی مضمون یہی تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے، عاجزی سے اور آہستہ سے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. آج کا جو سبق ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اور دیکھو، اب اس میں آپ دیکھیں کہ واو ہے نا، واو ولا مطلب ایک ہی بات ہے. اور لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں، اصلاح بعد اس کی اصلاح کے. تو اصل مضمون تو یہی ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اس میں بھی مطالبہ یہ ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. بہرحال پہلے تو مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مضمون وہی ہے، پکارنا اللہ کو ہے. اور پکار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ پکارنا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. تمام فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ
کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور دیکھیں یہ نقطہ جو ہے ایک بنیادی کلیدی نقطہ ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم لوگ مادے کو پکار رہے ہیں، ظاہر کو پکار رہے ہیں، دنیا کو پکار رہے ہیں، اور ایسا کرنا جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ایسا کرنا حد سے تجاوز ہے۔ اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو پھر میں تمہیں دوست نہیں رکھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہم پر جائز ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے تو قرآن میں ہے فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پر میرا غصہ جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر بھی میرا غصہ جائز ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آج کا جو سبق ہے وہ بھی فساد کے بارے میں ہے کہ فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ دیکھیں فساد فی الارض، اول تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس بات پہ آپ یہ بات آپ کے نوٹ میں ہونی چاہیے، نوٹس میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا جو بچائی ہے، یعنی بسائی ہے، یہ فساد کے لیے نہیں ہے، یہ امن کے لیے ہے۔ یعنی انسان امن و امان سے رہے اور جائز طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے دنیا کو استعمال کرے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق گامزن ہو جائے اور حد سے نہ بڑھے، اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فساد کب ہوتا ہے؟ جب ایک پرزہ اپنے حد سے تجاوز کر لے۔ جب آپ حد سے تجاوز کر لیں گے تو پھر فساد ہوگا۔ ایک کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ مشین دی ہے، بہت بڑی مشین دی ہے، کوئی بھی ایک پرزہ چھوٹا یا بڑا اپنا کام کرنے سے انکار کر دے، رک جائے، تو پھر مشینری میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہیں تو کوئی بھی پرزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی عملی طور پہ اپنا کام نہیں کرتا تو گاڑی پھر نہیں چلتی اور بہت نقصان سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں گاڑی چلانے میں کافی عوامل ہیں۔ تیل جو ہے، تیل پانی پورا ہونا چاہیے، اور انجن کے ہر یعنی ایک پرزہ جو ہے وہ درست حالت میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پرزہ جو اہم ہے تو وہ اگر اپنا کام کرنے سے انکار کر دے کسی بھی وجہ سے تو پھر گاڑی نہیں چلتی، آپ کی فساد ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ اللہ کو پکاریں۔ اگر لوگ اللہ کو پکاریں گے تو زمین میں فساد نہیں ہوگا، اور زمین امن و امان اور سکون سے ہوگی۔ تمام نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی برابر نازل ہوتے رہیں گی۔ اور میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کی طرف بھی متوجہ کروں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او کما قال، اگر بستی والے ایمان اور تقوی کی روش کو اپنا لیں تو زمین اور آسمان کے دروازے میں کھول دوں گا۔ اور یہ آیت ایک جگہ نہیں ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اسی کو پکارو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے کمال تک پہنچا دے گا۔ پھر سورہ نوح میں ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ مضمون یعنی قرآن میں جا بجا ہے کہ اگر لوگ اللہ کو پکاریں، خالص اللہ کو پکاریں، تو یہ زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، لوگ امن سے رہیں گے، سکون ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو جاتا ہے تو زمین فساد سے بھر جائے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین فساد سے بھر گئی، خشکی اور تری میں فساد برپا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ اللہ کو نہیں پکار رہے، غیر اللہ کو پکار رہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور لوگوں کے کرتوت جو ہے آج تو آپ کو معلوم ہے، ہمیشہ انسان کا ایک رویہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو بھلا کر اللہ کی طرف سے پیٹھ پھیر کے غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور پکارتا رہتا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں آ کے یہ اللہ کو بھلا کے غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے فساد، زمین پھر فساد سے بھر جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے یعنی رک جائے گا اگر ہم اللہ کو پکاریں، تو پھر فساد ختم ہو جائے گا زمین سے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی حضور پیشن گوئی فرما رہے تھے، وہ وقت آ بھی گیا کہ بہت دور صنعاء ایک مقام ہے، ایک عورت آئے گی اکیلی اللہ کے گھر کے لیے، اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اور ایسا ہی ہوا پھر۔ اور آپ دیکھ لیں زمین جو ہے یعنی مملکت امن سکون سے بھر گئی تھی، زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں تھے، مستحقین ختم ہو گئے تھے، سب لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا موجود تھا، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ تو بہرحال دیکھیں، فساد تو یعنی دو قسم کا فساد ہے، یہ ذرا غور کر لیں اس پہ۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو نہیں پکاریں گے تو آپ کی اپنی زندگی میں فساد برپا ہوگا، فساد آپ کے اندر ہوگا، آپ پریشان ہوں گے۔ انسان جب اللہ سے رخ پھیر کے غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو اس کا جسم جو ہے یعنی اس کی زندگی میں فساد آ جاتا ہے، یہ سکون اس سے غائب ہو جاتا ہے، یہ پریشان رہتا ہے۔ آج دیکھ لیں، آج تمام لوگ جو ہیں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ پریشان حال مسلمان ہیں، یہ بدحال مسلمان ہیں، ان کی زندگی ان پر تنگ ہے۔ خواہ وہ ایک یعنی ادنا درجے کا دنیاوی لحاظ سے یا اعلیٰ درجے کا دنیاوی لحاظ سے، جو بھی ہے سب لوگ پریشان ہیں، امیر غریب سب لوگ پریشان ہیں، کیونکہ تمام نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو پکارنا ہے اور پکارتے چلے جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر کے غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو دو پہلو پیش کر رہا ہوں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، پھر میں نے اس کو واپس مردود کر دیا ہے اسفل السافلین کی طرف۔ کیوں؟ کہ یہ جب غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو یہ اسفل السافلین کی طرف چلا جاتا ہے۔ علیین اور سجین دو مرتبے ہیں سامنے کرام لوگوں کے۔ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں ان کا مقام علیین ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ ہمارے اعمال سے واقف ہے،
نہ ہمارے کاموں سے واقف ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے ساتھ، اور وہ واللہ بما کنتم یعنی واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی ہماری جو بھی حالت ہے اللہ تعالیٰ اسے واقف ہے۔ اللہ کی تو شانی نرالی ہے اور وہ یکتا ہے، اور اس کی بہت بڑی شان ہے۔ وہ ایک جسم نہیں ہے، وہ ایک ہستی ہے جو ہماری سوچ و سمجھ سے بالا ہے، لیکن وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تو قریب ہوں۔ تو دیکھیں یہاں فساد کی بات ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 56، اس کا براہ راست اثر جو ہے ہم پر ہے۔ یا تو ہم فسادی ہیں، کیوں کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ اگر اللہ کو نہیں پکار رہے، خوف اور امید اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کی پکار اللہ کی نہیں ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا مقصود حیات اللہ نہیں ہے، اور محبوب حیات اللہ نہیں ہے، مطلوب واحد اللہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں فساد ہوگا، آپ پریشان حال ہوں گے۔ اور یہ تو دیکھیں میں عام بہت یعنی آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کسی جذبات سے یہ بات خالی ہے کہ اگر آپ پریشان حال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں پکار رہا، آپ اللہ کو نہیں پکار رہے، آپ کی پکار غیر اللہ کی ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یا آپ اس پہ توجہ بھی نہ دیں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں لکھ دیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں، یا تو وہ فسادی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور فسادی کون ہیں؟ جو اللہ کو نہیں پکار رہے، ان کی وجہ سے ان ظاہر دنیا میں بھی فساد ہے اور ان کے اندر بھی فساد برپا ہے۔ لیکن جو اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، تو ان کی زندگی میں امن ہے۔ دیکھیں امن کی جہاں تک بات ہے، امن اور فساد یہ دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، متضاد ہیں۔ امن اور فساد ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، مترادف نہیں ہیں۔ تو دیکھیں امن کیسے ہوگا دنیا میں اور آپ کی زندگی میں؟ ایک یہاں کے جو الفاظ ہیں، جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ خالص اللہ کو پکاریں خوف اور امید کے ساتھ، تو آپ کی زندگی میں امن ہوگا۔ اگر نہیں تو آپ کی زندگی میں فساد ہوگا، آپ پریشان ہوں گے۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ الذین آمنوا، جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، وَلَمْ يَلْبِسُوا أَيْمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او کما قال، ان کے لیے امن ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا۔ اب ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ظلم کیا ہے؟ آپ اگر غیر اللہ کو پکاریں تو یہ ظلم ہے۔ کس پر؟ اپنے اوپر ظلم ہے۔
اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا، یا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا یعنی خلاصہ اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ آپ خالص اللہ کو وَادْعُوهُ، اسی کو پکاریں۔ اور اصلاح کی میں بات کر رہا تھا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے پیدا کی ہے کہ آدمی سکون سے اپنے راستے پر چلے، رب کو منزل بنا کے اور رب تک پہنچ جائے، تو یہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ فساد، یہ اگر اللہ کو نہ پکارے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فساد کے لیے زمین کو نہیں بنایا، انسان کو فسادی نہیں پیدا کیا۔ انسان کی فطرت نیک ہے، اس میں فساد نہیں ہے، فطرت میں اس میں نیکی ہے۔ ہاں اگر یہ نفس کے سامنے سر جھکا دے گا اور دنیا کو پکارے گا تو پھر اس کی اندر بھی فساد برپا ہوگا اور باہر بھی فساد برپا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خالص مجھے کو پکارو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ کیا مطلب خوف و طمع کا؟ یعنی آپ اسی سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے کے انجام سے ڈرو، اور طمع، تمام خیر کا مالک وہی ہے، اسی سے امید لگا لو۔ وَطَمَعًا، دیکھیں طمع جو ہے ایک اخلاق رذیلہ میں ہے۔ انسان ابتدائی طور پہ طمع لگا لیتا ہے مخلوق سے۔ طمع کا مضمون مطلب یہ تو عام مروجہ ہے طمع۔ ہم سب طمع ہے، یعنی ہم سب مادے سے، میٹیریل سے، غیر اللہ سے فائدے کی ہمیں طمع ہے، امید ہے۔ یہ تو بات غلط ہے۔ اللہ کے سوا کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسری جگہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر نقصان پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ تو کوئی آپ کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر طریقے سے آپ کو وہ فائدہ ملے ہی ملے گا۔ تو طمع جو ہے مخلوق سے، ہمارا تو دیکھیں یہ میں آپ کو مضمون بیان کر بھی رہا ہوں، باتیں بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہماری طمع خالق سے نہیں ہے۔ خالق سے طمع کٹ گئی ہے، ہماری مخلوق سے ہے اس وقت طمع۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور ظاہر کے دھوکے میں جب آ گئے تو اب اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ اللہ سے فائدے اور نقصان، اللہ سے فائدے کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، اور اس کے نقصان سے بھی، یعنی اس کے عذاب سے بھی آپ نہیں ڈریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لے سب نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، تمام فائدہ اور نقصان اس کا مالک میں ہوں، النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے۔ کوئی طاقت دنیا کی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ آپ کو نقصان نہ دینا چاہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایک بہت اہم جز ہے۔ ہم سب یعنی دنیا میں خوشحالی کے، چین کے، سکون کے امیدوار ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے، قریب ہے، یعنی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں رحمت الہی، اول بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ رحمت الہی کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔
جو یعنی جو ایک حقیقی بات ہے اور ٹھوس بات ہے کہ اللہ کی رحمت پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا تو آج مسلمان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج دیکھ لیں، ویسے بھی عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو غیر مخلوق کے شر سے ڈرتے ہیں، ورنہ آپ سود نہ لیتے اور اللہ سے جنگ کا اعلان نہ کرتے۔ یعنی اجتماعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اور میں نے بات کس طرح شروع کی تھی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہمیں کسی رحمت کی کوئی توقع نہیں ہے، مخلوق کے شر سے ڈرتے ہیں، مخلوق کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اور اس کی مثال میں آپ کو سود کی دے رہا ہوں۔ سود جنگ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، لیکن ہم سودی لین دین میں مبتلا ہیں۔ پاکستان کی قوم جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو حرام چیز ہے اس کو ہم نے اپنے اوپر جائز سمجھ لیا ہے۔ ہم مخلوق کے شر سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے ہم نے انکار کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ سامنے کرام، یہ میں آپ کو کھلے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ سوچ لیں، ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ ویسے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے امیدوار نہیں ہیں۔ رحمت الہی ہم جانتے نہیں ہیں کیا چیز ہے، لیکن بات یہ ہے، یہ تو ہماری ساری بے یقینیاں ہیں جس کا ہم شکار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہی انسان پنپ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے امداد، اس کی نصرت، تو اس کی وجہ سے پھر انسان کو ترقی حاصل ہو سکتی ہے اور مسلمان بام عروج تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی رحمت ہے۔ یہ ابھی تو مضمون میرے پاس ابھی وقت اتنا نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو میں اس کو بیان بھی کر دوں گا، لیکن میں ابھی تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم فساد نہ مچاؤ زمین میں بعد اس کی اصلاح کے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو ڈرتے ہوئے، خوف اور طمع کی حالت میں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، سامنے کرام میں نے آپ کو یہ آیت یعنی حدیث میں نے آپ کو نہیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اور خالق سے اگر یہ رشتہ خوف اور طمع کا استوار ہو جائے، اللہ کے ناراضگی سے ہم ڈریں، اس کا خوف محسوس کریں، اس کے عذاب کا خوف محسوس کریں، اور اس سے طمع، امید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اچھائی کی، لیکن وہ اس وقت ہوگا سامعین اکرام کہ جب ہم اللہ ہی کو پکاریں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور کیوں نہ ہو، طمع کیوں نہ ہو، امید کیوں نہ ہو، رحمت الہی تو محسنین کے قریب ہی ہوتی ہے۔ محسنین احسان کرنے والے، یعنی احسان کا ایک درجہ ہے جو مومن کو حاصل ہو جاتا ہے جب یہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ یہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے، یہ محسنین میں شمار ہو جاتا ہے، احسان والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی اس درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔